بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ اعتبارہ فی مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفیت والطریقیت إلى الواقع فإن أريد کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شخص قطع کی قطع معتبر نہیں ہے۔ شیخ اعظم نے کہا کہ جناب آپ کس قطع کی بات کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطع موضوعی جہاں ہے وہ معتبر نہیں، پھر تو آپ کی بات ہم ماننے کو تیار ہیں۔ وَإِنْ أُرِيد یہاں سے ہمارا آج کا درس ہے۔ لیکن اگر آپ جو فرما رہے ہیں کہ شخص قطع کی قطع معتبر نہیں، کیا آپ یہ بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ جہاں اس کی قطع بطور طریقیت ہو، یعنی آپ قطع میں قطع طریقی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ معتبر نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو شیخ اعظم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اس قطع طریقی کے بارے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شخص قطع کی قطع طریقی بھی معتبر نہیں، تو جناب کی مراد اس عدم حجیت سے کیا ہے؟ ان ارید شیخ اعظم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اگر جناب کی مراد عدم اعتبار سے یہ ہے تو ہمارا جواب یہ ہے، اگر جناب کی مراد یہ ہے، ہر ایک کا جواب دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل آسان سا پیرا ہے، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ شیخ اعظم پہلے ان ارید میں یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ جو فرما رہے ہیں کہ شخص قطع کی قطع حجت نہیں ہے، کیا جناب کی مراد یہ ہے کہ شخص قطع حالت قطع میں بھی مثل شخص شاک کے ہے؟ جیسے وہ کثیر شک ہوتا ہے کہ جس کے شک پر کوئی اثر مترتب نہیں کرتے ہم شرعی، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شخص قطع کی قطع پر بھی کوئی اثر مرتب نہ ہوگا؟ اس کا حکم بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کو قطع ہے کہ یہ واجب ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی تیری قطع معتبر نہیں ہے۔ اس کو قطع ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں چونکہ تو قطع ہے تیری قطع معتبر نہیں ہے، تیرا حکم شاک کا ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں نا، ہم اس کو قبول بھائی قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتمال خلاف کا نہ ہونا۔ ایک بندے کو قطع ہے کہ یہ میرے اوپر واجب ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تیرے اوپر واجب نہیں ہے، تو اصالت البراء جاری کر۔ بھائی اصالت البراء تو وہاں ہوتی ہے جہاں اس کو شک فی تکلیف ہو، یعنی عدم العلم میں۔ قطع علم ہے تو ایک ہی شخص کو آپ عالم بھی کہہ رہے ہیں اور اس کو آپ غیر عالم بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کو قطع ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ تو قطع ہے لہذا تو اس کو 4 سمجھ لے، اور تیرے 3-4 کے شک میں حکم ہوتا ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں قطع ہوتی ہے تو قطع کا مطلب ہی یہ ہے کہ مقابل میں کوئی اور احتمال نہیں ہوتا، اس کو کوئی اور احتمال ہے نہیں، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری قطع تو معتبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا اگر توجہ کرنا ہے میری جان، اگر اب اس کو اردو میں لکھ لیں گے نا، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا پورا پیرا حل ہو جائے گا یہ والا۔ پس شیخ اعظم یوں فرماتے ہیں، اگر آپ کی مراد قطع کی عدم حجیت سے یہ ہے
کہ قطع کا حکم شاک والا حکم ہے، اس کی قطع مثل اس کے شک کے ہے، مثل اس کے عدم العلم کے ہے۔ فرماتے ہیں نا، یہ ممکن قطع کے ساتھ کوئی اور احتمال جمع ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ تو قبول نہیں ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ، اگر جناب کی مراد یہ ہے، دوسرا احتمال کہ قطع معتبر نہیں، حجت نہیں، اگر آپ کی مراد یہ ہے عدم اعتبار و عدم حجیت سے کہ ہم شخص قطع کو روکیں، ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی تو قطع آدمی ہے، ہر سبب غیر متعارف سے بھی تمہیں قطع حاصل ہو جاتی ہے، تو اس قطع پر عمل نہ کر، ہم نے اس کو روکنا ہے اس کے قطع ہونے کی بنیاد پر۔ تو شیخ فرماتے ہیں پھر یہ تو من باب الارشاد ہے نا، جیسے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی کر رہے ہوں تو ہمارا کام ہوتا ہے ان کو ارشاد کرنا، ان کو صحیح رہنمائی کرنا، تو اس بندے کو بھی گویا ہم ارشاد کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھائی جان تو غیر متعارف اسباب سے قطع حاصل کر لیتا ہے، ایسی قطع پہ عمل نہ کیا کر۔ تو پھر یہ من باب الارشاد ہوا، اس باب سے نہیں ہے کہ قطع کی قطع ہی حجت نہیں ہے۔ قطع کا حجت نہ ہونا اور چیز ہے، اور من باب الارشاد اس کو کہیں رہنمائی کرنا یہ ہے اور چیز ہے۔ رہنمائی تو ہم غیر قطع کو بھی کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہو، تو وہ چاہے قطع ہو چاہے غیر قطع ہو، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ترجمے میں کریں گے۔ دو ہو گئے۔ وَإِنْ أُرِيدَ، تیسرا احتمال، اگر جناب کی مراد یہ ہے کہ قطع معتبر نہیں، اس عدم اعتبار سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس شخص قطع نے اپنی قطعی کی بنیاد پر جو عمل کیا تھا، اگر بعد میں وہ خلاف واقع کشف ہو گیا تو وہ مجزی نہیں ہے۔ کیا جناب کی مراد یہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں قطع کی قطع معتبر نہیں، عدم اعتبار سے مراد کیا ہوا کہ اگر وہ خلاف واقع کشف ہو جاتا ہے، خلاف واقع، تو پھر وہ مجزی نہ ہوگا۔ کیا جناب کی مراد یہ ہے؟ تو شیخ اعظم فرماتے ہیں یہاں پر بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی جو خلاف واقع کشف ہوا ہے وہ کس حال میں، آیا اس نے کوئی ایسا عمل کیا، پوری توجہ، ایسا عمل کیا کہ جو جس میں قطع بطور موضوع تھی، اور اس نے اسباب غیر عادیہ سے قطع حاصل کی، پھر اس نے اس پر عمل کیا، اور عمل کر کے پھر ہو گیا خلاف واقع، تو اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا وہ عمل مجزی ہوتا، وہ جو اسباب عادی سے قطع حاصل کرتا ہے، چونکہ اس نے غیر عادی سے حاصل کیا ہے لہذا اس لیے اس کا مجزی نہیں ہے۔ یا حکم ایسا تھا جہاں طریقیت تھی، یعنی کیا، جہاں پر کا دخیل فی الحکم، شارع کہتا ہے کہ واقع میں، مثلا آسان سی مثال، حکم شرعی یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور یہ طہارت شرط واقعی ہے، شرط علمی، یہ نہیں کہ تمہیں علم ہو کہ میں باطہارت ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر بھی چل جائے گا، نہیں، یہاں چلتا نہیں ہے، واقع میں تیرا باطہارت ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو اگر اس کو قط تھی کہ میں باطہارت ہوں اور وہ نہ تھا، شارع واقعیت چاہتا ہے، تیری قط وہاں معتبر، تو ایسی صورت میں البتہ ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلَا۔ تو پس خلاصہ یہ ہوا کہ شیخ اعظم کے نزدیک، اب بات مکمل کرنی ہے نا، شیخ اعظم کے نزدیک
جو کاشف الغطا رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شخص قطع کی قاطع حجت نہیں ہے، شیخ اعظم ان کے ساتھ متفق نہیں۔ یہ کہتے ہیں جب قاطع ہے تو قاطع معتبر ہے، البتہ قطع طریقی کی بات کر رہے ہیں، موضوعی کی بات نہیں کر رہے۔ یہ دو نظریے ہو گئے، یہاں پر ختم۔ آگے ایک تیسرا نظریہ ہے تھوڑا سا تفصیل کا، جو صاحب الفصول نے دیا ہے، وہ تک میں پڑھ لیتے ہیں، اس میں اتنی گہرائی نہیں ہے، آسان سا ہے۔ وَإِنْ أُرِيدْ، اب توجہ کرنا کہ وہ کاشف الغطا نے جو کہا تھا کہ شخص قطع کی قط معتبر نہیں، اگر اس عدم اعتبار سے مراد کیا لیا جاتا ہے، یعنی عدم و اعتبار ہی فی مقامات، کہ شخص قطع کی قط ان مقامات پر بھی معتبر نہیں ہے کہ یعتبر القطع فیہا، جس میں قط معتبر ہوتی ہے من حیث الکاشفیت و طریقیت الی الواقع۔ یہ تو لفظ ہو گئے نا، یعنی مرادی ترجمہ آپ کریں گے کیا، یعنی شیخ اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ شخص قطع کی قطع طریقی بھی معتبر نہیں ہے، آپ اس کی قطع طریقی کو بھی حجت قرار نہیں دیتے، فَإِنْ أُرِيدْ، تو پھر شیخ اعظم یہاں تین احتمال لیتے ہیں کہ اگر آپ قطع طریقی کو بھی معتبر نہیں سمجھتے، حجت نہیں سمجھتے، تو کیا آپ کی مراد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تین احتمالات دیے ہیں۔ فَإِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ شخص قطع کی قطع طریقی بھی حجت نہیں ہے اور معتبر نہیں ہے، اور آپ کی مراد کیا ہے کہ انہو ہی قطعی، کہ شخص قطع قاطع ہونے کے باوجود بھی کا شاک کے، وہ مثل شخص شاک، یعنی اس قطع کا حکم کثیر شک والے شخص کا ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو شیخ اعظم جواب میں کہتے ہیں لا شکا ان احکام الشاک وغیر العالم لا تجری فی حق، جناب یہ شخص ٹھیک ہے قطع ہے، لیکن اس کو قطع ہے جب انسان کو قطع حاصل ہوتی ہے، کو قطع کے وقت اس پر شک یا عدم العلم کے احکام جاری۔ قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو آسان اردو میں کئی دفعہ گزارش کیا ہے، یعنی 100%، اس کو 100% ہے اور ہم اس کو شک پہ لے آئیں، 50-50 پہ لے آئیں، یا عدم العلم۔ یہ توجہ کرو کہ احکام شاک اور غیر عالم لا تجری فی حق ہی، وہ شخص اس کو قطع حاصل ہے اور ہم اس پر احکام جاری کر رہے ہیں شاک اور عدم العلم جاہل والے، نہ ایسا نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیف یحکم علی القاطع بالتکلیف، کہ ایک شخص کو ایک تکلیف شرعی کی قطع ہے، میں نے آپ کو آسان مثال دی تھی، یعنی ایک شخص کو قطع ہے کہ فلاں چیز میرے اوپر واجب ہے یا حرام ہے، جو بھی ہے، تکلیف کے بارے میں اس کو قطع ہے، ہم کیسے اس پر حکم کریں کہ نہیں بالرجوع، کہ تو رجوع کر ان چیزوں کی طرف جو عدم العلم کے صورت میں عدم وجوب پر درد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے قطع ہے اس بات کی کہ میرے اوپر فلاں چیز واجب ہے، اور ہم اس کو کہیں کہ نہیں نہیں تو اصالت البراء جاری کر۔ بھئی اصالت البراء کیوں جاری کرے؟ قاطع والا شخص قاطع کر نہیں سکتا، قطع یعنی علم، یعنی یقین، یعنی اعتقاد۔ اصالت البراء تو وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو علم نہ ہو۔ شک فی تکلیف یہی ہوتا ہے نا، کیا ہے میرے اوپر فلاں چیز واجب ہے یا نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں اصالت البراء، اس کو تو قطع ہے کہ میرے اوپر فلاں تکلیف ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح والقاطع بأنہ صلی ثلاثا، ایک شخص کو قطع ہے، 100% یقین ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے، کیف یحکم، ہم کیسے اس پر حکم لگائیں کہ بالبناء علی انہ صلی اربعا، کہ تو اس پر بنا رکھ کہ انشاءاللہ میں نے، توجہ سمجھ آ رہی ہے بات کی، یعنی پڑھنے والے کو قطع ہے 100% کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، ہم کہیں کہ نہیں نہیں تو اس پر بنا رکھ کہ تو نے، کیف یحکم، یہ ہم کیسے حکم لگا سکتے ہیں
کہ اس کو قط ہے اور ہم کہیں کہ تو اس پر شک کے احکام جاری کر، تو اس پر جہل کے احکام جاری کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کی مراد یہ ہے ہم آپ کے ساتھ بالکل متفق نہیں۔ اچھا، دوسرا احتمال، وَإِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ، اگر جناب کی مراد اس جملے سے کہ شخص قطع کی قط حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اور اس سے آپ کی مراد کیا ہے، یعنی وجوب رد ہی عن قطعہ، کہ ہم اس کو اس کی قط سے روکیں کہ بھئی تو قطع ہے، ہر بات چھوٹی چھوٹی سبب پر تو قط حاصل کر لیتا ہے، تمہیں یقین ہو جاتا ہے، ایسا نہ کرو۔ وَتَنزِيلِهِ إِلَى شَک، اور ہم اس کو قط سے آہستہ آہستہ کدھر لے آئیں، شک کی طرف لے آئیں۔ ابھی تنبیہ علی مرضی، یا ہم اس کو متوجہ کریں کہ بھئی تو مریض آدمی ہے، جہاں سے بھی تجھے کو بچہ بھی کہتا ہے، تمہیں قیاس بھی مل جائے، تو کو خواب بھی دیکھ لیتا ہے، تو بس تمہیں قطع آ جاتی ہے کہ میرا یقین کامل ہے۔ ہم اس کو متوجہ کریں، کیوں؟ لِيَرْتَدِعَ بِنَفْسِهِ، تاکہ اسے، اگر آپ کی عدم اعتبار سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو متوجہ کریں کہ وہ اپنی اس جو جلدی میں اس کو قط حاصل ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہے، وہ اس پر آثار مرتب نہ کرے، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، جو اسباب عادی ہیں، متعارف ہیں، ان سے اگر آپ کی مراد یہ ہے، وَلَوْ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ، حتیٰ کہ مثلا ہم اس شخص کو، قطع کو، اپنی اس قط پر روکنے کے لیے یہاں تک بھی اگر اس کو کہہ دیں، کیا؟ ان اللہ سبحانہ لا یرید منک الواقع، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے حکم واقعی کا تقاضا نہیں کر رہا، یہ کہہ دیں اس کو ویسے، لو فورضا عدم و تفتن ہی، اگر ہم سمجھتے ہیں چونکہ یہ شخص ہے سریع القط، یہ ہے قطع، یہ ادھر متوجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بھی اور ہر ایک شخص سے حکم واقع چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو ویسے کہہ دیں کہ بھئی اللہ تم سے حکم واقع نہیں چاہتا، اگر آپ کی مراد یہ ہے تاکہ اس کو اس قط پر عمل کرنے سے روکیں، اس کو اس بیماری کی طرف متوجہ کریں، اس عدم اعتبار و عدم حجیت سے مراد آپ کی یہ ہے، شیخ عالم فرماتے ہیں فَهُوَ حَقٌ، پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے يَدْخُلُ فِي بَابِ الْإِرْشَادِ، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اس کی قط حجت نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں من باب الارشاد، ایک شخص کو رہنمائی کرنے کے لیے کہ وہ بندہ بیچارہ خطا پر ہے، ہمارا کام ہے ہم اس کو رہنمائی کر رہے ہیں، یہ من باب الارشاد ہیں۔ لا یختص بالقطع، یہ فقط قطع کے ساتھ تو ارشاد مختص نہیں ہے، بل بکل من قطع بما یقطع بخطائہ فیہ من الاحکام شرعیہ، بلکہ ہر وہ شخص جو قطع حاصل کر لے ایسی چیز سے کہ جس کے ذریعے وہ احکام شریعہ میں خطا کر رہا ہو، ہمارا کام ہے اس کو متوجہ کرنا۔ مثلا وہ سمجھتا ہے، قطع حاصل کر لیتا ہے کہ کافر ذمی واجب القتل ہوتا ہے، تو ہم اس کو ارشاد کریں کہ بھائی کافر حربی ہوتا ہے، کافر ذمی نہیں ہوتا۔ والموضوعات الخارجیہ المتعلقہ بحفظ النفوس، یا موضوع خارجی، کیا اس کو قط ہو گئی تھی کہ یہ کافر حربی ہے، ہم اس کو ارشاد کریں کہ بھائی یہ کافر حربی نہیں ہے، یہ کافر ذمی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اعراض، یا مثلا اس کو قط تھی کہ یہ عورت اجنبیہ ہے، میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ہم اس کو متوجہ کریں کہ بھائی یہ اجنبیہ نہیں ہے، تیری رضائی بہن ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے۔ اب یہ ارشاد یہ فقط قطع کے ساتھ، تو کوئی بھی شخص ہو کہ جو کسی حکم شرعی کے بارے میں قط کر بیٹھے لیکن ہو خطا پر، تو اس کو ارشاد ہم کرتے ہیں۔ بل الاموال فی الجملہ، بلکہ بعض اموال میں بھی ایسا ہے، اگر وہ خطا پر ہو اس کے حکم کے بارے میں، وہاں بھی ہم اس کو کرتے ہیں۔ خوب، اما فیما عدا ذلک، البتہ ان کے علاوہ، مما یتعلق بحقوق اللہ، جن چیزوں کا تعلق حقوق الناس سے نہ ہو بلکہ حقوق اللہ سے ہو،
فلا دلیل علی وجوب الردع فی القطع، ہمارے پاس کوئی فی القطع، ہمارے پاس کوئی دلیل کہ حقوق اللہ سے متعلق اس کو قطع ہو اور ہمارے اوپر واجب ہو کہ اس شخص قطع کو اس سے روکیں، ردع کرنا ہمارے اوپر ایسے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کما لا دلیل علیہ فی غیرہ، جیسا کہ اس کے علاوہ دیگر پر واجب نہیں، اس پر بھی واجب وہ شخص قطع ہو یا غیر قطع ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ لو بنیا علی وجوب ذالک، اگر بنا اس پر ہو کہ نہیں حقوق اللہ کے بارے میں بھی ردع واجب ہے، یعنی اگر کوئی حقوق اللہ سے متعلق غلطی کر رہا ہے تو بھی واجب ہے۔ من باب الامر بالمعروف والنہی عن اب تھوڑی سی توجہ کریں آگا، ایک ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایک ہوتا ہے ارشاد، ان دو میں فرق ہے۔ ارشاد کیا جاتا ہے شخص جاہل کو، ارشاد یعنی اعلام الجاہل، کہ ایک بندے کو پتہ نہ ہو اس کو بتانا، یہ ارشاد ہے۔ اس کا تعلق زیادہ تر حقوق الناس سے ہوتا ہے۔ امر بالمعروف نہی منکر کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز واجب ہے، وہ پھر بھی نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہے زکوٰۃ واجب ہے، وہ پھر بھی، ہم نے اس کو ادھر لے آنا ہے گناہگار کو کہ تمہیں جب پتہ بھی ہے میرے اوپر فلاں لازم ہے تو تو اس کو انجام دے۔ تو ان چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں فرض کرو کہ ہم حقوق اللہ میں بھی اس بات کے قائل ہوں کہ یہاں بھی رد واجب ہے، یہاں بھی ارشاد ہونا چاہیے۔ من باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کما ہوا ظاہر بعض النصوص والفتاوی لم یفرق، فرماتے ہیں پھر اس میں تو قطع اور غیر قطع کا کوئی فرق ہی پھر وہ سب کے لیے ہے، جبکہ بات تو ہماری ہو رہی تھی فقط قطع کی۔ لہذا اگر جناب کی شخص قطع کی قطع کی عدم حجیت سے مراد یہ دوسرا احتمال ہے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ، کیوں؟ تو یہ من باب الارشاد ہے، من باب عدم حجیت قطع القطع نہیں۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3، وَإِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ، لیکن اگر آپ کی مراد شخص قطع کی قطع کے معتبر نہ ہونے سے جناب کی مراد یہ ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انہ بعد انکشاف الواقع، اس نے تو اپنی قطع پر عمل کر لیا، بعد میں واقع کشف ہوا اور پتہ چلا کہ یہ مطابق واقع نہ تھا، لا یجری ما اتی بہ علی طبقتہ، یعنی اس نے جو اپنی قطع کے مطابق عمل کیا تھا وہ مجری، اگر جناب کی مراد یہ ہے کہ اس قطع کو قطع تھی کہ حکم یہ ہے اس نے عمل کیا، بعد میں کشف ہو گیا کہ اس کی جو قطع تھی وہ مطابق واقع نہ تھے، اور آپ کہتے ہیں عدم حجیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ مجزی نہیں جو تو نے اپنی قطع کے مطابق کیا تھا، ہوا ایضاً حق، یہ بات بھی آپ کی درست ہے لیکن بالجملہ نہیں، فل جملہ بعض مقامات پر۔ کیسے؟ فرماتے ہیں لأن المکلف اذا کان تکلیفہ حین العمل، ایک شخص مکلف ہے اور مقام عمل پر اس کا فرض کیا ہے؟ اس کا فرض ہے مجرد الواقع، کہ جو حکم واقعی الہی ہے اس کو انجام دینا ہے، من دون مدخلیت للاعتقاد، اس کی قطع کو، اس کے اعتقاد کو اس میں کوئی دخل نہیں، یعنی اس میں قطع بطور یعنی موضوعیت نہیں رکھتی۔ حکم کیا ہے کہ یہ حکم ہے اور اس کو واقع کے مطابق انجام دینا ہے، اب تیرا اعتقاد اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تیری قطع مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ فالماتی بہ، اس نے اس کو انجام دیا، یہ اس کو بجا لایا، لیکن جو بجا لایا المخالف للواقع، وہ حکم واقعی الہی کے مخالف تھا، فرماتے ہیں لا یجزی عن الواقع، وہ واقع سے مجزی نہیں۔ فرماتے ہیں اگر یہ مراد ہے
سواء القطع وغیرہ، اس میں وہ چاہے قطع ہو یا غیرے۔ دیکھو جی، آپ بیٹھے ہیں، آپ شخص قطع نہیں ہیں، ایک شخص ہے جو شخص قطع ہے، دونوں کے لیے حکم ہے کہ نماز با طہارت ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ نے نماز پڑھی، پتہ چلا کہ طہارت نہ تھی تو بھی مجزی نہیں، شخص قطع نے نماز پڑھی اور پتہ چلا بعد میں طہارت نہیں تھی، اس کی مجزی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہارا علم و اعتقاد ہونا یا نہ ہونا دخیل نہیں، طہارت واقعیہ چاہیے، تمہیں علم ہو تو بھی نہ ہو تو بھی تمہارا اعتقاد اس میں کوئی دخیل نہیں۔ خوب، وَإِنْ كَانَ الْاعْتِقَادُ مَدْخَلٌ فِيهِ، لیکن اگر وہ حکم ایسا ہے، کوئی تکلیف شرعی ایسی ہے کہ جس میں تیرے اعتقاد کو، تیری قط کو، تیری یقین کو اس میں دخل حاصل ہے، کما فی امر شارع بالصلاۃ الی ما یعتقد کونہا قبلہ، مثلا شارع نے ہمیں کہا ہے کہ تمہیں جس طرف کا یقین ہو، اعتقاد ہو کہ قبلہ ادھر ہے، تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے۔ اب یہاں پر تیرے اعتقاد اور قط کو دخل ہے۔ اب مجھے قط ہے کہ قبلہ انشاءاللہ ادھر ہے، میں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دی۔ اچھا، میں نے پڑھ دی، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہ تھا۔ ایک شخص ہے قطع جو اسباب غیر عادی سے قط حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی قط ہوئی قبلہ ادھر ہے، بعد میں اس کو کشف ہو گیا قبلہ ادھر نہ تھا۔ اب یہاں فرق ہے کہ شخص قطع نے اپنی قط پر عمل کرتے ہوئے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی اور بعد میں کشف خلاف ہوا، اور غیر قطع نے اپنی قط پر عمل کر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی اور بعد میں کشف خلاف ہوا۔ اب ذرا غور کرو، فَإِنَّ قَضِيَّةَ هَذَا كِفَایَةُ الْقَطْعِ الْمُتَعَارَف، تو ایسے بارے میں شخص متعارف کی قط کافی ہے، قطع کی قط نہیں ہے، لہذا قطع پر اعادہ واجب ہوگا، جو غیر قطع ہے اس پر واجب۔ آپ کو قط تھی قبلہ ادھر ہے، نماز پڑھ لی، دوسرے دن پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، آپ پر اعادہ واجب۔ لیکن اگر شخص قطع کو قط تھی قبلہ ادھر ہے اور اس کو دوسرے دن پتہ چل گیا ادھر نہ تھا، اس پر اعادہ واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو جو کل والے درس میں ایک جملہ آیا تھا، جہاں قط معتبر ہوتی ہے تو وہ اس قط کی بات ہوتی ہے جو اسباب عادی اور متعارف سے حاصل ہو، غیر متعارف سے حاصل ہونے والی قط کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم ہوگی بات۔ اب یہاں تک ہم نے کیا پڑھ لیا کہ کاشف الغطاء نے یہ فرمایا تھا کہ قطع کی قط اصلاً حجت نہیں، ان کا نظریہ شیخ اعظم کے نزدیک نہ قط حجت ہے، چاہے وہ قطع کی ہی کیوں نہ ہو، البتہ قطع طریقی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ایک تیسری بات مختصر سی وہ یہ ہے، ثم ان بعض المعاصرین، اس سے مراد صاحب فصول ہیں۔ صاحب فصول رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شخص قطع کی قطع حجت نہیں ہے، اس کے عدم حجیت کی وجہ کیا ہے، وہ صاحب فصول نے ایک اور بیان کیا ہے، شیخ اعظم اس کے بھی قائل نہیں ہے۔ صاحب فصول کیا کہتے ہیں؟ وجہ الحکم، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قطع کی قطع یعنی قطع، شخص قطع کی قطع معتبر نہیں ہے، اس عدم اعتبار والے حکم کی توجیہ انہوں نے یہ کی ہے۔ کون سی؟ بِأَنَّهُ، ایک سطر بعد میں آ رہا ہے، یہ بریکٹ میں ہے۔ کیوں؟ بعد تقییدی، چونکہ پہلے انہوں نے ایک بات اور کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ضروری ہے کہ اذا علم القطع، کہ اگر قطع کو اس بات کا علم ہو یا اس کو احتمال ہو کہ ان یکون حجیت قطعی مشروطۃ، کہ اس کی قط تب حجت ہوگی کہ بشرطے کہ وہ قطع نہ ہو، یعنی پہلے یہ قید لگائی لیکن بعد میں حکم یہ لگایا کہ کیوں ہم کہتے ہیں شخص قطع کی قط معتبر نہیں ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ، یہ وجہ ہے، اصل توجیہ یہ ہے، بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ، صاحب فصول یہ فرماتے ہیں کہ قطع کی حجیت میں شرط یہ ہے، قطع تب حجت ہوتی ہے کہ عدم و منع شارع عنہ، بشرطے کہ شارع نے اس سے منع نہ کی ہو تو حجت ہے۔ اچھا،
وَإِنْ كَانَ الْعَقْلُ أَيْضًا قَدْ يَقْطَعُ، بسا اوقات عقل بھی حکم قطعی کرتا ہے بعدم المان، کہ یہاں کوئی مان نہیں ہے، لیکن إِلَّا أَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ الْمَانَ، لیکن اگر یہ احتمال مان دے، اب توجہ کرنا ہے، ایک دفعہ اس کو اس بات کا علم ہے، قطع ہے کہ شارع نے منع کیا ہے، ایک دفعہ وہ اس نقطے سے غافل ہے کہ پتہ نہیں شارع نے منع کیا ہے یا نہیں، ایک دفعہ وہ احتمال دیتا ہے کس بات کا، کہ شاید شارع نے منع کیا ہو، فقط احتمال دیتا ہے، یحکم بحجیت القطع ظاہرا، تو ایسے مقام پر قطع کی قطع ظاہری طور پر تو محکوم بحجیت ہوگی جب تک قطع ثابت من ثابت نہ ہو، جب من ثابت ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، یعنی گویا صاحب فصول یہ فرمانا چاہتے ہیں جب تک شخص قطع کو اپنی قطع کی عدم حجیت سے متعلق شارع کی من کا علم نہ ہو، تب تک ظاہری طور پر اس کی قطع حجت ہے، لیکن جب علم ہو جائے گا تو پھر اس کی وہ قطع حجت نہ ہوگی۔ شیخ عالم اس کو قبول نہیں کہتے، وہ کہتے انت خبیر بأنہ یکفی فی فضاد ذالک، جناب یہ اصلاً یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ عدم التصور القطع بشیء، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک شے کی قطع ہو جائے، وعدم ترتیب آثار ذالک شیء، اور پھر اس شے پر ہم وہ آثار مترتب نہ کریں، ما فرض کون الآثار آثاراً لا۔ میں نے اس کی آسان سے مثال، وہ شیخ عالم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے قطع ہے کہ یہ سانپ ہے سامنے، اور سانپ کے آثار میں سے کیا ہے کہ میں اسے اجتناب کروں۔ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ادھر تو مجھے قطع ہے، یقین ہے کہ یہ سانپ ہے، اور اس سے اجتناب کا جو اثر ہوتا ہے میں اس پر وہ اثر بھی متم نہ کروں، دیکھ بھی رہا ہوں اور پھر بھی اسی کی طرف چلا جاؤں، ایسے نہیں ہوتا۔ جہاں قطع ہے تو اگر اس کا کوئی اثر مرتب ہونا ہے تو اثر ہر حال میں، اگر قطع ہے کہ یہ سانپ ہے تو ہر حال میں اس سے اجتناب والا اثر اس پر ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَالْعَجَبْ أَنَّ الْمُعَاصِرِ، مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ صاحب فصول نے اپنے اس مدعا کے لیے ایک مثال دی ہے۔ مثال کیا دی ہے کہ اِذَا قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ، کہ اگر کوئی مالک اپنے نوکر کو، غلام کو یہ کہے لا تعتمد فی معرفت اوامری علی ما تقطع بہ من قبل عقلک، میں جو آرڈر دیتا ہوں، جو امر کرتا ہوں، تو میری طرف سے ہونے والے اوامر پر تو پرواہ نہ کر۔ کون سے اوامر کی؟ علی ما تقطع بہ من قبل عقلک، کہ اگر تو اپنی طرف سے اپنے عقل کی بنیاد پر تمہیں قطع حاصل ہو جائے کہ یہ میرا امر ہے، لیکن ہو تیرے اپنے عقل کی بنیاد پر، پھر بھی تو اس پر اعتماد نہ کر۔ اچھا، اور یؤدی الی حدث، یا تیرا گمان یہ ہے اور اپنے گمان سے تمہیں قطع ہو جائے کہ یہ میرے مولا کا آرڈر ہے، پھر بھی تو اس کی پرواہ نہ کر۔ پھر بل اقتصر علی ما یصل الیک منی، بلکہ فقط اسی پر اقتصار کر جو بے طریق المشافہ میں خود تمہیں آمنے سامنے کہوں، اویل مراسلہ، یا میرا کوئی لیٹر رکا پیغام ہے، تو یعنی جو بات خود مجھ سے نہ سنے یا میرے کسی مراسلے کے ذریعے تیرے تک نہ پہنچے، تو میرے کسی امر پر چاہے تمہیں قطع بھی کیوں نہ ہو جائے۔ شیخ عالم فرماتے ہیں وَفَسَادُهُ يَظْهَرُ مِمَّا سَبَقَ مِنْ اول الْمَسْأَلَةِ، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب قطع جب ہو جاتی ہے تو اس قطع کی حجیت ذاتی ہے، قطع کسی جائل کے جال کی محتاج نہیں ہے۔ جب قطع حاصل ہو جائے تو اس پر جو بھی اثر مترتب ہوتا ہے وہ ہر حال میں کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک حجیت قطع میں اسباب قطع کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی
الرحیم.